ہم مسلمان اپنے کمال پر ہوتے ہیں جب علم اور علمیت کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ ان کا سب سے برا روپ وہ ہوتا ہے جب ان میں اقلیت دین کی غلط تشریح کے نتیجے میں عدم برداشت اور انتہا پسندی کے راستے پر چل نکلتی ہے۔ اسلام میں روشن خیالی اور علمیت کی روایت کی سب سے اچھی مثالیں اس کے اس سنہری دور سے ہی مل سکتی ہے جو 8ویں صدی کے وسط سے لے کر سن 1258 تک پھیلا ہوا تھا، جب بغداد پر منگولوں نے حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ اس دور میں اسلامی تہذیب کی سمت جنگ کی آگ میں نہیں بلکہ علم و حکمت کی لائبریریوں میں طے ہوتی تھی۔ ان کا مقام یونان سے لے کر ایران جیسی قدیم تہذیبوں سے حاصل ہونے والی انسانی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے میں تھا۔ ان صدیوں میں عرب دنیا کو سائنس، فلسفے، طب اور ایجوکیشن کے میدانوں میں سینٹر فار ایکسیلنس کا درجہ حاصل تھا۔ اسی دور میں نہ صرف علمیت کا عالی معیار قائم ہوا بلکہ مسلمانوں اور مختلف عقائد کے درمیان تعاون کی بھی روایت قائم ہوئی۔ اندلس یا اسلامی ہسپانیہ میں بھی جہاں مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسلامی روشن خیالی کے اس دور میں تعلیم کا بول بالا ہوا۔ یہ اسلامی سنہرا دور دین اسلام اور خاص طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اسلام میں مذہب اور اخلاقیات کے دو اہم مباحث قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن ایک وسیع اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے اور حدیث مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ قرآن کے اصول و ضوابط پر کس طرح روزمرہ زندگی میں عمل کیا جانا ہے۔ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ احادیث اور ان کا صحیح ہونا اسلام میں کتنا اہم ہے۔ اسلامی سنہری دور کی جس شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ غالباً اس دور کے سب سے اہم عالم ہے، محمد ابن اسماعیل البخاری یا صرف امام بخاری۔ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کا مقام احادیث کے سب سے مستند مجموعے کی تیاری کی وجہ سے ہے۔ ان کی کتاب صحیح بخاری میں انتہائی محنت سے جمع کی گئی 7,000 سے زیادہ احادیث درج ہے جو مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ حیران کن طور پر اپنی زندگی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام وقف کر دینے والے اس انسان کی کہانی عرب کے صحراؤں میں شروع نہیں ہوتی جہاں پیغمبر اسلام کی زندگی گزری تھی، بلکہ اس کی شروعات وسط ایشیا کے میدانوں میں ہوتی ہے۔ یہ شاید اسلام اور پیغمبر اسلام کی سرحدوں اور نسلوں کی قید سے آزاد عالمگیریت کی شان ہے کہ عرب میں اسلام کے مقدس مقامات سے ہزاروں میل دور پیدا ہونے والے عالموں نے اسلام کی تعریف اور وضاحت کی۔ امام بخاری 9ویں صدی کے آغاز میں بخارا شہر میں پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان کا حصہ ہے۔ بخارا اور سمرقند کے جڑواں شہر اس وقت عالمی تجارت کی مرکز شہرائے ریشم کے اہم مراکز اور علم اور تہذیب کے پھیلتے پھولتے گہوارے تھے۔ بخارا صرف امام بخاری کی جائے پیدائش ہی نہیں تھا بلکہ اس شہر نے اسلامی دنیا کو ابن سینا جیسے شخصیت بھی دی جن کا طب کے شعبے میں خام انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ امام بخاری کا خاندان ان سے 2 نسلیں پہلے ہی مسلمان ہوا تھا اور پیغمبر اسلام کی طرح ان کو بھی اپنے والد کے انتقال کے بعد ابتدائی زندگی میں آزمائشیں پیش آئی۔ اس زمانے کے پدرشاہی معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اور ان کے خاندان کے لیے زندگی آسان نہیں رہی ہوگی۔ اس چیز کا بظاہر کم سن امام بخاری کی شخصیت پر دیر پا اثر ہوا اور وہ اپنی تعلیم کے ہر شعبے میں بہترین مقام حاصل کرنے کی جستجو میں لگ گئے۔ ان کے بچپن کا ان کے بعد کے کام پر بھی اثر نمایاں نظر آتا ہے جس میں انہوں نے سماجی انصاف اور کمیونٹی کے تصور پر بہت زور دیا، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی واضح ہے۔ لیکن ان کی زندگی تبدیل کرنے والا باب وہ تھا جب وہ 16 برس کی عمر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ حج کے لیے مکہ اور مدینہ گئے۔ نوجوان امام بخاری کے لیے غالباً برسوں پر محیط ہزاروں میل کا یہ سفر انتہائی یادگار اور متاثر کن رہا ہوگا۔
اس سفر نے ان کے اندر تجسس کا ایسا دیا جلایا جو انہیں ایسی مسافتوں پر لے گیا جو 16 برس سے زیادہ عرصے تک جاری رہیں۔ یہ سفر اس نوجوان عالم کو قاہرہ کے بازاروں اور دمشق اور بغداد کے قدیم شہروں تک لے گئے۔ یہ سفر اور ان کے مقامات پر جانا جہاں تقریباً 150 برس پہلے پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی تھی، دنیا میں مقام کے متلاشی ایک نوجوان کے لیے دریافتوں کے سفر رہے ہوں گے۔ امام بخاری پر پیغمبر اسلام کی شخصیت کا گہرا اثر تھا۔ اس کی باقی زندگی اس بات کو یقینی بنانے میں گزری کہ اسلام کی ہمدردی، بقائے باہمی مساوات اور سماجی انصاف جیسے حقیقی اقدار پیغمبر اسلام کے الفاظ اور اعمال کے ذریعے دنیا تک پہنچے۔ امام بخاری نے اپنے لیے مشن طے کیا، وہ پہاڑ جیسا تھا۔ انہوں نے احادیث کی تصدیق کے لیے اسلامی دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور کونے کونے تک گئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری 1000 سے زیادہ علماء اور ہزاروں ایسے دیگر افراد سے ملے جن کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس پیغمبر اسلام کی مستند احادیث موجود ہے۔ اس دوران انہیں 6 لاکھ سے زیادہ احادیث کے بارے میں معلوم ہوا، جو کہ اپنے آپ میں حیرت زدہ کر دینے والی بات ہے، لیکن ان کی دانشورانہ محنت اور سخت معیار کی دلیل ہے کہ ان کی کتاب صحیح بخاری میں ان میں سے صرف 7275 احادیث شامل کی گئی، جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہے۔ امام بخاری کی قابلیت سے پہلا سبق اس کی باریک بینی کا ہے، جس سے انہوں نے صحیح اور غلط معلومات کا فرق کیا۔ علم ان کے نزدیک اندھے اعتقاد کا نام نہیں تھا۔ وہ احادیث کے طور پر پیش کی گئی روایات کو غیر جانبداری سے علمی پیمانے پر پرکھنے سے بالکل خوفزدہ نہیں تھے۔ امام بخاری کو پوری طرح تسلی کرنی تھی کہ یہ پیغمبر اسلام کے ہی الفاظ ہے یا نہیں، اور پیغمبر اسلام نے واقعی وہ عمل کیا تھا جیسے ان کی سنت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ امام بخاری سے دوسرا سبق جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے ان پر عمل کرتے تھے، اور کمیونٹی کو ان کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ سوسائٹی کو صرف 18 برس کی عمر میں اپنی پہلی کتاب مکمل کرنے والے امام بخاری کی اچھی یادداشت یا اس کا زبردست ادبی ٹیلنٹ نہیں چاہیے تھا۔ سوسائٹی کو وہ معاشرے کی بہتری کے لیے عملی طور پر کام کرتے بھی دکھائی دیتے تھے۔ امام بخاری صرف علم و حکمت کی لائبریریوں میں نظر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ وہ مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھاتے بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ ایمان کے جذبے سے سماجی بہتری کا کام ان کا ماڈل تھا۔ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو معاشرے اور انسانوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں اٹھاتا۔ امام بخاری باوقار اور حساس انسان تھے۔ وہ اپنا مستقبل خود بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ انہوں نے جو احادیث جمع کی، ان کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اتفاق اور لوگوں میں اختلافات ختم کروانا بھی ان کی میراث میں شامل ہے۔ امام بخاری اپنے ایک اور اہم کتاب الآداب المفرد میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے مقام کے بارے میں بتاؤں جو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور خیرات دینے سے اونچا ہے، اور وہ ہے 2 لوگوں میں دوستی کروانا۔ امام بخاری سے ایک اور سبق جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ حدیث ہے جس میں پڑوسیوں، بزرگوں اور بچوں سے ہمدردی کا پیغام ہے۔ انہوں نے احادیث بیان کیے، مثلا ایک حدیث جس میں بتایا گیا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور وہ مزید بتاتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اور بچوں سے ہمدردی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اپنی کتاب الادب المفرد میں اس شخص کے بارے میں لکھتے ہیں جو صحت مند بچے کی پیدائش پر خدا کی تعریف کرتا ہے اور اسے اس کے لڑکا یا لڑکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے
جب لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم آج بھی صنفی مساوات کی ان تعلیمات سے سیکھ سکتے ہیں جب غلط تشریحات اور جاہلانہ رویے اور سلوک بہت سی مسلمان عورتوں کی پسماندگی کی وجہ بن رہے ہیں۔ اور عبادت گاہوں میں بھی بہت کام ہونے والا ہے۔ عبادت انفرادی روحانیت کے اور خدا کے ساتھ شخصی تعلق کے اظہار کا ذریعہ ہے، لیکن مسلم کمیونٹی میں اور خاص طور پر مسجد میں اسے عورتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مردوں کے مذہبی فریضے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مساجد میں عورتوں کی حاضری صرف مساوی سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے محدود نہیں ہے، بلکہ ان رویوں کی وجہ سے بھی ایسا ہے جو مذہبی امتیاز اور ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بنیاد بنتے ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے جو امام بخاری نے اپنی بہت سی تصانیف میں ریکارڈ کی ہے۔ اپنی کتاب الادب المفرد کے آخری ابواب میں سے ایک میں وہ لکھتے ہیں کہ اپنی دشمنی کی وجہ سے کسی کو تباہ مت کر دینا۔ اس میں وہ اسلامی تعلیمات بیان کرتے ہیں جن میں کہا گیا کہ ہمیں اپنی بدنیتی، دشمنی اور غصے کی وجہ سے کسی کے خاتمے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے حق میں وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اپنی دوستی کو پاگل پن کی اور دشمنی کو نفرت کی حد تک مت جانے دو۔ اس پیغام کی شاید آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔